Assalamu alaikum, dear students. Yet another lecture of the same course, Radio News, Reporting and Production. And as you people know that so far we have covered a lot of things, a lot of topics and subtopics regarding our course. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ in the previous lectures we studied about different types of reporting. And in reporting, we studied that there are three main types of reporting. One is factual reporting, and the second one was interpretative reporting, and the third one was investigative reporting. رپورٹنگ میں آپ نے ایک چیز جو ہے ون آف دی کامن فیکٹرز جو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، جو بالکل جو پریویس لیکچر ہے اس میں نے آپ کو بتایا کہ سبھی جو ٹائپس ہیں رپورٹنگ کی، اس میں ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فیکٹر ہے، ایک ایسا فیچر ہے، ایک ایسا انگریڈینٹ ہے دیٹ از کامن ان آل ٹائپس آف رپورٹنگ. فیکچر رپورٹنگ ہو یا انٹرپریٹیو رپورٹنگ ہو یا انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہو. So it is very much safe to say that the ingredient or the feature or the factor which we have started studying in the previous lecture, and inshallah today we would study a bit more about the same, that is very much important, and that factor is to interview. Interview کرنا کسی بھی شخص کا. آپ نے دیکھا کہ فیکچر رپورٹنگ ہو، اس میں بھی آپ فیکٹس اینڈ فگرز جا کر کے گیدر کرتے ہیں، تو آپ انٹرویو کرتے ہیں، آپ کنسرنڈ اتھارٹی کو یا کنسرنڈ پرسن کو آپ کوشچن کرتے ہیں. یو پٹ اے کوشچن ٹو دیٹ ویری پرسن اینڈ آفٹر ورڈ یو گیٹ دی آنسر. فیکچر رپورٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیر آر 5 W's اینڈ 1 H، اور جو 5 W's ہیں ناٹ نیسسریلی دے مسٹ بی پریزنٹ ان آل نیوز آئٹمس وچ بیس اپون فیکچر رپورٹنگ. اس میں ہو سکتا ہے کہ صرف واٹ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وائی کے بارے میں پوچھا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وین اینڈ ویئر زیادہ امپورٹنٹ ہو کہ ایک واقعہ جو ہے وہ کب رونما ہوا اور کہاں رونما ہوا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، یہ جب آپ جاتے ہیں بینگ اے رپورٹر ٹو دا کنسرنڈ پرسن، یو ایکچولی go to that person to dig out the information, to get the information, and afterwards you make it a part of your news bulletin. فیکچر رپورٹنگ جو ہے وہ زیادہ تر اس کی جو رپورٹس ہوتی ہیں جو فیکچر رپورٹنگ کے اوپر بیس کرتی ہیں، اور الٹیمیٹلی آپ ایک انٹرویو کرتے ہیں، دیٹ از کالڈ فیکچوئل انٹرویو، جو ہارڈ نیوز انٹرویو کے نام سے ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے. اس کی جتنی بھی تفصیلات ہوتی ہیں وہ چونکہ ہارڈ نیوز ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ رپورٹر کی اپنی وائس میں جائیں، بلکہ اس کو جو ایک اسٹوری رائٹر ہے، جو ایک اسٹوری، ایز یو پیپل نو دیٹ اسٹوری مینز نیوز آئٹم، جو نیوز رائٹر ہے آپ کے نیوز روم میں، وہ اسے اپنے لفظوں میں لکھے گا، اور اس کے بعد وہ نیوز کاسٹر کو یا نیوز ریڈر کو دے دے گا، اور اس کے بعد نیوز کاسٹر جو ہے وہ مائک پہ جا کے وہ جو ہارڈ نیوز ہے وہ پڑھ دے گا یا پڑھ دے گی. لیکن بیسیکلی جو اس کا سورس ہے اور جو اس کا روٹ ہے خبر کے آنے کا اور اس کے بعد پروسیس ہو کے نیوز کاسٹر کے ہاتھ میں جانے کا، وہ وہی ہے کہ ایک رپورٹر جو ہے وہ گیا ہے جہاں پہ کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، کوئی واقعہ ہوا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا کوئی آتش زدگی کا واقعہ ہوا ہے، کوئی پریس کانفرنس ہے، یا کوئی میچ ہے، یا کسی ایکٹر کی کوئی فلم ہے جس کا پریمیئر شو ہے. تو رپورٹر وہاں پہ جائے گا اور وہاں سے جا کر کے ایک فیکٹس اینڈ فگرز جو ہیں وہ گیدر کرے گا، اور اس کے بعد وہ نیوز روم کو دے دے گا، اور نیوز روم میں انہی فیکٹس اینڈ فگرز پہ بیس کر کے ایک نیوز آئٹم جو ہے اسے تیار کیا جائے گا. تو بیسک تھنگ از اے رپورٹر گوز اینڈ آفٹر ورڈز ہی پٹس سم کوسچنز وچ آر ویری مچ concerned with the topic or with the personality or with the event or occasion he needs to cover. اسی طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ the second type of interview that was informational interview. انفارمیشنل انٹرویو جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں the stress is on getting information from the person or from the persons and then to give it to the listeners.
لسنرز کو وہ دے دی جاتی ہے. obviously it is quite obvious thing that whatever you are getting in shape of input actually that is meant for your listeners. آپ جو بھی خبریں جمع کر رہے ہیں, جو مٹیریل جمع کر رہے ہیں, جو بھی انٹرویوز کر رہے ہیں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو ریڈیو چینل ہے اس کے نیوز بلیٹنز میں ایک اچھا سبسٹینشل اور ایک ریالٹی کے اوپر بیس کرتا ہوا آبجیکٹو قسم کا میٹر جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے, اور آپ کا جو نیوز بلیٹن ہے وہ سج سکے, وہ سنور سکے. اور ایک نیوز بلیٹن اسی وقت ہی سجتا ہے, اسی وقت ہی سنورتا ہے کہ جب اس میں خبر جو ہے وہ اسی وقت ہی رپورٹ ہو جائے کہ جب واقعہ رونما ہوا ہے, اور اس کے بعد اسے بڑے اچھے طریقے سے بالکل جامعیت کے ساتھ اس میں اسے کمپریہنسو بنا کے خبر جو ہے وہ آپ کے لسنرز تک پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے ویری گڈ کائنڈ آف نیوز بلیٹن cause it has got each and everything which are the prerequisites and requisites of a very good kind of news bulletin. Informational interview, actually it is a kind of interview in which you put any kind of information or every kind of information that is beneficial for your listeners. اس میں جو concerned person ہے اس سے آپ انٹرویو کریں گے, اور جب آپ اس سے ڈفرینٹ کوشچنس کریں گے according to the nature of the interview and according to the topic of the interview, جو کہ انٹرویو کا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جو بھی آپ اس سے بات کریں گے تو اس میں ایک اوتھینٹسٹی آ جائے گی, اس میں کریڈیبلٹی آ جائے گی کہ یہ بات جو ہے, یہ انفارمیشن ہمیں جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کا شخص ہے وہ ہمیں پہنچا رہا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اوتھینٹک ہے, اس کے اوپر یقین کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مثال کے طور پہ جس طرح کبھی میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں, ایک اور مثال کہ جس طرح نادرا پاکستان میں ایک اتھارٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے جو کہ لوگوں کے شناختی کارڈ بنا رہی ہے. پاکستان میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے نیشنلز ہیں ان تک ایک جو شناختی کارڈ ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں. ایک پروسیس ہونے کے بعد یقیناً شناختی کارڈ جو ہیں وہ بنتے ہیں, اس کے بعد وہ لوگوں کو ڈیلیور کیے جاتے ہیں. تو اس کا ایک پروسیجر ہے کہ ایک شناختی کارڈ جو ہے اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے, یا یہ کہ کہاں پہ جا کر کے آپ نے انفارمیشن حاصل کرنی ہے شناختی کارڈ کے سلسلے میں, یا یہ کہ آپ نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے لیکن آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ابھی تک آپ تک نہیں پہنچا, تو اس کی کیا وجوہات ہیں, کیا وہ پورے کا پورا جو سسٹم ہے اس میں کسی وجہ سے کوئی ڈیلے آ گیا ہے, یا کسی ایک شخص کی وجہ سے یا کسی شخص کی غفلت کی وجہ سے وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ اب تک نہیں پہنچ پا رہا. تو اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں لوگوں کے, وہ ایک رپورٹر جو ہے وہ جائے گا کنسرنڈ آدمی کے پاس کہ جو کہ ریپریزنٹیٹیو ہوگا نادرا کا, اور اس سے جا کے وہ کوشچنز کرے گا, اور اس کے بعد اسی کی آواز میں جو آنسرز ہوں گے وہ ریڈیو پہ نشر کر دیے جائیں گے, اور لوگ جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے, اس انٹرویو کے ذریعے سے جو ان کی مطلوبہ معلومات ہیں, جو ان کے ذہنوں میں جو کوئریز ہیں, جو کوشچنز ہیں, وہ ان کے جوابات اس انٹرویو میں انہیں مل جائیں گے. دس از آل اباؤٹ انفارمیشنل انٹرویو. اس کے بعد ایک اور قسم ہم نے پڑھی تھی پچھلے لیکچر میں, دیٹ از انویسٹیگیٹو انٹرویو. انویسٹیگیٹو رپورٹنگ جو ہے ان ڈیٹیل وی ہیو اسٹڈیڈ کہ انویسٹیگیشن کا مطلب کیا ہے. انویسٹیگیشن لائک ٹو ڈگ آؤٹ سم تھنگ, کوئی ایسا واقعہ رونما ہو گیا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یا کوئی سازش ہو گئی ہے کہ جس کے پیچھے جو محرکات ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اصل حقائق جو ہیں انہیں چھپایا جائے. تو ایک رپورٹر جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اصل حقائق کو بے نقاب کیا جائے, لیکن اصل حقائق جو ہیں انہیں بے نقاب کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس شخص کے اوپر اسے شک ہے, یا جس آرگنائزیشن کے اوپر اسے شک ہے, یا جس فرم پہ اسے شک ہے, اس کے بارے میں اس کے پاس irrefutable قسم کے پروفس ہوں, ایسے پروفس کے جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا, کیونکہ بعد میں ٹرائل ہوگا, اور ٹرائل میں جو رپورٹر ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ وہاں پہ وہ ثبوت پیش کرے جس کی بیس پہ اس نے ایک رپورٹ جو ہے وہ اس نے اپنے نیوز بلیٹن میں یا اپنے جو اس کا جو ریڈیو چینل ہے اس میں اس نے ایک رپورٹ پیش کی ہے. بہت سارے اسکینڈلز آتے ہیں, جس طرح امبیزلمنٹ کا کوئی ایسی کمیٹی بنی ہے جس نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, اور جو مدد ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہی, اور یہ سنا جا رہا ہے کہ کوئی گھپلے ہو رہے ہیں, یا لوگ جو ہیں جو ملوث ہیں وہ اس اتھارٹی میں, یا جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ امداد کو لوگوں تک ان کے جو اصل
حقدار ہیں ان تک وہ امداد جو ہے وہ نہیں پہنچا رہے، بلکہ وہ غبن کر رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ اپنے گھر لے کر کے جا رہے ہیں. لائک اٹ از اے کائنڈ آف ایلیگیشن. فرسٹ آف آل دیر از اے کائنڈ آف رومر. افواہیں پھیلتی ہیں کہ جناب اس طرح سے ہو رہا ہے، اصل جو حقدار ہیں ان تک ان کا جو حق ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا، ان تک جو امداد ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی. اور اس کے بعد جو رومرز ہیں وہ بڑھتی ہیں اور جو رپورٹرز ہیں ان تک باتیں جاتی ہیں، پریس میں آ جاتی ہے بات. اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی ایک جسٹیفیکیشن دیتی ہے، یا جو بھی وہ کوئی ادارہ ہے وہ گورنمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے اور نان گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ پھر اپنی ایک جسٹیفیکیشنز دیں گے کہ جناب اصل واقعہ یوں ہے اور یہ جتنی بھی افواہیں ہیں ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. لیکن آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رپورٹر جو ہے اس کی جو چھٹی حص ہے، جو سکستھ سینس ہے اس کی، وہ اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ صرف اسی بات کے اوپر تسلی کر کے نہ بیٹھ جائے کہ ایک وضاحتی بیان آ چکا ہے جو ایک شخص ہے اس کی طرف سے، کہ جو اس کمیٹی کا حصہ ہے یا اس آرگنائزیشن کا حصہ ہے، اس کی طرف سے ایک جسٹیفیکیشن آ چکی ہے. بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خود جائے، مختلف لوگوں کے انٹرویو کرے، اور اس کے بعد جو اصل حقائق ہیں، جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اصل حقائق ہیں، وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. انویسٹیگیٹو انٹرویو جو ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رپورٹر نیڈس ٹو بی ویری مچ کیئرفل، کیونکہ اس میں بعض ایسے سوالات بھی ہو سکتے ہیں کہ جس سے انٹرویو کیا جا رہا ہے اسے ناگوار گزریں، اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ ایسا ہو کہ جس کی توقع نہ کی جا رہی ہو، تو جو رپورٹر ہے اس کے لیے بڑے مشکل قسم کے حالات وہاں پہ پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ another type of interview that is adversarial interview. Adversarial interview میں the interviewer gets very direct and very to the point, and sometimes he gets into a war of words with the interviewee. Interviewer question کرنے والا، انٹرویو کرنے والا، اور انٹرویوی وہ شخص کے جو انٹرویور کے سوالوں کے جوابات دے رہا ہے. اور جو انٹرویور ہے اسپیشلی ریڈیو کے لیے یا ٹی وی کے لیے، کہ جو نیوز سے ریلیٹڈ جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں وہ رپورٹرز ہوتے ہیں جو وہ انٹرویوز کرتے ہیں. انٹرویور اینڈ رپورٹر، though these are two different words, but for radio or for any TV, especially those channels which are covering news items, ان کے لیے جو انٹرویور ہے وہی رپورٹر ہے، اور جو رپورٹر ہے وہی انٹرویور ہے. کیونکہ رپورٹر جب جاتا ہے اپنے اسپاٹ پہ جہاں سے اس نے خبر لینی ہے، تو وہاں پہ جا کے لامحالہ اسے کویسچنز کرنے پڑتے ہیں. and when he puts questions it means that actually he is interviewing the person. ہو سکتا ہے کہ رپورٹر جو ہے اس کی وائس نیوز بلیٹن کا حصہ بنے یا نہ بنے، لیکن جو ایک انٹرویو ہے وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو ایک اہمیت ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی نیوز آئٹم جو ہے دیٹ از انکمپلیٹ وداؤٹ اینی انٹرویو. جب بھی آپ نے کسی شخص کے پاس جانا ہے، اس سے آپ نے کوئی انفارمیشن گیدر کرنی ہے، تو آپ کو وہاں پہ انٹرویو کرنا ہے. ایڈورسیریل انٹرویو کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اس قسم کا ایک انٹرویو ہے کہ جس میں جو انٹرویور ہے ہی پٹس کویسچنز ان اے ویری سم ٹائمز ہارش وے، کہ ایک ہی کویسچن جو ہے اسے بار بار کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو انٹرویوئی ہے وہ اصل جو جواب ہے جو اسے دینا چاہیے وہ نہیں دے رہا. تو جو رپورٹر ہے وہ یہ کرے گا کہ وہ بار بار اسی سوال کی تکرار کرے گا، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ جو انٹرویوئی ہے اسے غصہ آ جائے اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ بڑا اچھا نہ ہو. لیکن اس قسم کے جو انٹرویوز ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے لیکچر میں کہ اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انٹرویو جو ہے وہ بڑے اچھے اور بڑے کنجینیل اور بڑے فرینڈلی قسم کے ایٹماسفیئر میں ہونا چاہیے، کہ جس میں آپ بڑے دوستانہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور لمحہ بلمحہ آپ اپنی گفتگو کو اسٹیبلش کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے کویسچنز کر کے، اور اس کے بعد آپ پھر بڑے اور گمبھیر قسم کے سیریس قسم کے کویسچنز کی طرف جاتے ہیں. اس کو آپ جب مینٹین کرتے ہیں پورے انٹرویو کو فرام ویری بگیننگ ٹو دی اینڈ آف دی انٹرویو، اس میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو ماحول ہے پورا وہاں پہ وہ بڑا فرینڈلی ہو، بڑا دوستانہ قسم کا ہو. کیونکہ ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم دیر از اے کائنڈ آف سوسائٹی
And this society has got just two persons. One is the interviewer and the second one is the interviewee. جو انٹرویور ہے اس کا بیسک جو اس کا آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذہن میں جو کچھ ہے اکارڈنگ ٹو دا ٹاپک یا ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک وہ اس نے اپنے جو اس کا انٹرویوئی ہے اس سے حاصل کرنا ہے. اور جس طرح کے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ گھی جو ہے اگر سیدھی انگلیوں سے نہ نکل رہا ہو تو انگلیاں جو ہیں انہیں ٹیڑھا کر لینا چاہیے, لیکن ہر دفعہ انگلیاں ٹیڑھی جو ہیں وہ نہیں بھی کرنی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انگلیاں ٹوٹ جائیں. تو آپ کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ نے انٹرویو کرنا ہے یو نیڈ ٹو بی ویری مچ پولائٹ, یو نیڈ ٹو بی ویری مچ آبجیکٹیو اینڈ یو نیڈ ٹو بی ویری مچ فرینڈلی. جس طرح کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دو قسم کے گروپس ہیں ان دا ورلڈ آف جرنلزم. وہ یہ ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو آپ اگریسو بھی ہو سکتے ہیں, آپ ہارش بھی ہو سکتے ہیں, لیکن محاذ آرائی کی جو کیفیت ہے وہ پھر بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے. اور کوشش یہ ہو کہ آپ بڑے اچھے انداز سے آپ کی جو مطلوبہ انفارمیشن ہے وہ آپ انٹرویو کے ذریعے سے حاصل کر لیں. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا جو امیج ہے انٹرویو کے لیے, انٹرویو کے سامنے, وہ ایک بڑا اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات جو ہیں وہ بھی اسٹیبلش ہو جائیں, لیکن تعلقات صرف تعلقات اسٹیبلش کرنے کے لیے اچھا ہونا یا پولائٹ ہونا, that is actually not the right thing. The right thing is, the real objective is to get the information, to get the required information from the interviewee. اور اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں, لیکن ہارش ہونا جو ہے اسے جو سنجیدہ قسم کے جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے ریکمینڈ نہیں کیا. اس کے علاوہ ایک the very next type which we studied in the very previous lecture, that was interpretative interview. انٹرپریٹیو رپورٹنگ جو ہے یہ ہم ان ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں کہ کوئی بھی ایک واقعہ رونما ہوا ہے اس کے جو ایک تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, ہارڈ نیوز ہے جو کہ بریکنگ نیوز کی صورت میں آپ کے چینل سے آن ایئر جا چکی ہے, اب اس کے بعد اس کی دیگر تفصیلات ہیں. ان تفصیلات کو حاصل کرنے کے لیے آپ متعلقہ شخص کے پاس جاتے ہیں, متعلقہ اتھارٹی کے پاس جاتے ہیں اور آپ ان سے آپ ایک ایسا انٹرویو کرتے ہیں کہ جس میں وہ وضاحت کرتا ہے یا وہ انٹرپریٹ کرتا ہے, وہ ایکسپلین کرتا ہے, اور وہ والے آسپیکٹس جو ہیں وہ ان کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ جو لوگ جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آپ وہاں پہ جاتے ہیں, سب سے پہلے تو اس کی ہارڈ نیوز کی صورت میں اس کی خبر جو ہے وہ آن ایئر چلی گئی ہے, بریکنگ نیوز جا چکی ہے کہ فلان جگہ کے اوپر ایک اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے جس میں اتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں, اتنے لوگ مر گئے ہیں, اور جو ایمبولینسز ہیں وہ وقت پہ وہاں پہ پہنچ گئی ہیں. لائک اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ دے دیتے ہیں. لیکن جب آپ اس کی انٹرپریٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ جو کوسچنز کرتے ہیں ان کی جو نوعیت ہے ایکچولی دیٹ از کالڈ انٹرپریٹیو انٹرویو. اس میں آپ جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں آپ ان سے پوچھتے ہیں وہاں پہ جا کے کہ جناب یہاں پہ یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے اس کے جو ذمہ دار ہیں کیا انہیں پکڑا جا رہا ہے یا نہیں, یا وہ جو ذمہ دار ہیں کیا وہ لوکیٹ ہو چکے ہیں یا نہیں, کیا ان کے بارے میں پتہ چلا ہے یا نہیں. لائک اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں ہاسپٹل میں کہ یہاں پہ کتنے زخمی ہیں, کہ ان کا علاج کس طرح سے ہو رہا ہے, اور جو ان کے لیے مختلف قسم کی امداد ہے جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہے کیا ان تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اس کے بعد پھر آپ ان کے پاس بھی جائیں گے جو وکٹمز ہیں یا جو کہ وہاں پہ زخمی ہیں, ان سے بھی آپ دیگر تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. انٹرپریٹیو رپورٹنگ جو ہے ایکچولی اٹ از اے کائنڈ آف فالو اپ آف اینی رپورٹنگ دیٹ از بیسڈ اپون فیکچوئل رپورٹنگ. فیکچوئل رپورٹنگ کی جو فالو اپ ہوگا, جو نیکسٹ اس کی سٹوریز ہوں گی, جو اس میں ڈیولپمنٹ ہوگی, وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ انٹرپریٹیو رپورٹنگ میں آ سکتی ہے. The very next type of interview is personal interview. Personal interviews جو ہیں یہ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں, اور personal لفظ جو ہے ایکچولی بیسیکلی یہ پرسن سے ڈرائیو ہوا ہے, اور جو پرسن ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے he is a person or she is a person. کسی بھی معاشرے کے جو امپورٹنٹ فگرز ہیں وہ کسی بھی حصے سے ہو سکتے ہیں. دے may come from any walk of life, they may come from any realm of life.
وہ شوبز سے ہو سکتے ہیں, وہ پولیٹکس سے ہو سکتے ہیں, وہ اسپورٹس سے ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے معاشرے کی کوئی سوشل ورک کرنے والی شخصیت ہو سکتی ہے. لائک جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا انٹرویو کیا جائے اور لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. ہم نے جس طرح کے شروع میں پڑھا تھا نیوز ویلیوز میں, جو ایک اہم نیوز ویلیو تھی وہ تھی پرومیننس, کہ ایک شخص جو ہے اس کے بارے میں خبر تبھی لگے گی کہ جب وہ امپورٹنٹ ہے, he is enjoying a kind of repute in a society and he is known to a larger number of people in a society and people wish to know about him. لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جب لوگ کسی بھی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ اس کی جو پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو کسی نہ کسی حوالے سے میڈیا میں آتی رہتی ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ فلاں منسٹر جو ہیں وہ آج کس جگہ پہ دورے پہ گئے ہیں, یا انہوں نے کس کانٹریکٹ کے اوپر سائن کیے ہیں, یا کس گورنمنٹ نے کون سی پالیسی اناؤنس کی ہے, یا کون سا سنگر جو ہے اس کا نیا البم مارکیٹ میں آ رہا ہے, یا کون سی ایکٹریس ہے جس کی نئی فلم مارکیٹ میں آ رہی ہے, اس فلم کے بارے میں بھی لوگ جانتے ہیں, یا کون سا ڈائریکٹر ہے کہ جس کا نیا وینچر جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اور پچھلا وینچر جو ہے اس کا فلاپ ہو گیا ہے یا ہٹ ہو گیا ہے. لائک یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ لوگوں کو پتہ ہیں, یہ کسی نہ کسی حوالے سے میڈیا کا حصہ بنتی ہیں اور لوگ ان کے بارے میں جان لیتے ہیں. اب لوگ جو ہیں they are curious about the personal life of any person. جو ایک سٹار ہے جس سے وہ محبت کرتے ہیں یا جس سے وہ انسپائر ہیں, اس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں. مثال کے طور پہ کرکٹ کا ایک بہت بڑا سٹار ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے کرکٹ کا بہت بڑا پلیئر, کوئی کھلاڑی, تو لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس شخص کی روزانہ کی روٹین کیا ہے, اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے, یہ کس قسم کی ڈشز کھاتا ہے, یا یہ کس جم میں جا کے ایکسرسائز کرتا ہے, یا کس قسم کے ڈریسز اسے پسند ہیں, یا کون سی جو خوشبو ہے یہ استعمال کرتا ہے, یا کس کمپنی کے بنے ہوئے ریکٹ یہ استعمال کرتا ہے یا بیٹ استعمال کرتا ہے, یا لائک جو بھی اس کی گیم ہوگی اس حوالے سے جو انفارمیشن ہے وہ لوگ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. تو ایک ایسا انٹرویو کہ جو لوگوں کی جو امپورٹنٹ فگرز ہیں کسی بھی معاشرے کی, ان کی پرسنل لائف کو ریویل کرتا ہو, اسے آپ پرسنل انٹرویو کہتے ہیں. پرسنل انٹرویو میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے, کہ لوگ ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ایک جو شخص ہے, مثال کے طور پہ ایک فلم ایکٹر ہے, وہ پیدا کہاں پہ ہوا, اس کے علاوہ اس نے تعلیم کہاں سے حاصل کی, اس کا جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے, یا اگر کوئی سائنسدان ہے یا کوئی پولیٹیشین ہے یا کوئی اور کوئی کھلاڑی ہے, تو اس کی ایک تو تعلیم اس نے کہاں سے حاصل کی, وہ پیدا کہاں پہ ہوا, اس کے بعد اس کی اپ برنگنگ جو ہے وہ کہاں پہ ہوئی, اس کے علاوہ اس کے جو ایک تعلیمی ریکارڈ ہے اس میں جو ڈسٹنکشنز اس نے حاصل کی ہیں وہ آپ پوچھیں گے, یا اس کے علاوہ کوئی بھی یادگار واقعہ جو اس کی زندگی میں رونما ہوا ہو اور وہ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہو وہ آپ اس سے پوچھیں گے. یا اس کے علاوہ آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے, اس کی فیوریٹ کتاب کون سی ہے, اس کا فیوریٹ رائٹر کون سا ہے, اس کا فیوریٹ پھول کون سا ہے. لائک ایک شخص سے متعلقہ جتنی بھی انفارمیشن ہو سکتی ہے کہ جس کا اس کے پروفیشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ سراسر اس کی شخصیت کے ساتھ ہے, اس کے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ ہے, اس کے ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک پرسنل انٹرویو میں آئیں گی. اس کے علاوہ اس کی ہابیز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں, وہ اپنا جو پاس ٹائم ہے وہ کس طرح سے گزارتا ہے, وہ اپنے فراغت کے لمحات کس طرح سے گزارتا ہے, رات کو سونے سے پہلے کوئی ٹی وی دیکھتا ہے یا نیوز پیپر پڑھتا ہے یا کوئی کتاب پڑھتا ہے. لائک اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ آپ اس انٹرویو میں پوچھیں گے, اور لوگ ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جو لوگوں کے جو سٹارز ہیں, جو ہیروز ہیں کسی بھی معاشرے کے, یا جو بھی ایک امپورٹنٹ فگر ہے اس کے بارے میں لوگ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں. اس میں تھوڑی سی احتیاطی تدابیر جو ہیں, سم آف دی پریکاشنری میجرز, وہ یہ ہیں کہ یہ ایک بڑا فرینک قسم کا انٹرویو ہوتا ہے. اس میں آپ بہت فرینک ہو کے آپ اس شخص سے اس کی پسند اور ناپسند
پوچھ رہے ہیں, اس کے حالات زندگی پوچھ رہے ہیں, اس کی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, اس کے جو فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ان کی زندگی میں اگر کوئی واقعہ رونما ہوا ہے جو وہ شیئر کرنا چاہتا ہے آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لیکن یہ وہ والی پرسنل چیزیں ہیں جو کہ شیئر کی جا سکتی ہیں, بٹ there are certain factors in any person. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, بہت سارے پورشنز ایسے ہوتے ہیں کسی بھی پرسنالٹی میں, یا بہت سارے آپ کہہ لیں کہ اسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ پبلک نہیں کرنا چاہتا. تو اگر تو وہ کہہ دے کہ سوری دس از ویری مچ پرسنل, آئی کین ناٹ آنسر ٹو دس کوشچن, اٹ مینس دیٹ دی رپورٹر مسٹ ناٹ اسٹریس آن دیٹ ویری کوشچن which the interviewee does not wish to answer. آپ نے اس کے اوپر اصرار نہیں کرنا, آپ نے بار بار وہ کوشچن نہیں کرنے, اور آپ نے یہ اس طرح کا کوئی بھی جیسچر نہیں دینا کہ جو آپ کا انٹرویوئی ہے وہ annoyed ہو جائے, he may get offended. اس طرح کا آپ نے کوئی بھی جیسچر نہیں دینا, کیونکہ یہ جو انٹرویو ہے پرسنل انٹرویو, it requires a little more frankness than other interviews. جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو پرسنل انٹرویو ہے, یو آر ٹرائنگ ٹو ریویل دا پرسنالٹی آف دی پرسن یو آر انٹرویوئنگ, بٹ اٹ مسٹ بی ود دی کنسنٹ آف دی پرسن یو آر انٹرویوئنگ. اٹ مسٹ بی ود دی کنسنٹ آف انٹرویوئی. اس طرح نہ ہو کہ اس کی مرضی بیچ میں شامل نہ ہو, اور آپ نے ایک انٹرویو جو ہے وہ کیا ہے اور ایسے کویسچنز اسے آپ نے کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جو کہ اس کی بہت ہی پرسنل لائف سے متعلق ہیں, تو وہ یقیناً غصے میں آئے گا, اور اس کا غصے میں آنا جو ہے وہ انٹرویو کو خراب کرے گا. So dear students, the very next type of interview is entertainment interview. Entertainment, as you know that anything which entertains people, لوگوں کو جو انٹرٹین کرتی ہے, اس میں وہ ٹی وی کے ڈراماز ہو سکتے ہیں, میوزک ہو سکتا ہے, فلم ہو سکتی ہے, ریڈیو کے ڈفرینٹ پروگرامز ہو سکتے ہیں جو پیورلی لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اسٹیج پلیز بھی اسی میں شامل ہیں. تو جو انٹرٹینمنٹ ہے اس سے متعلق جتنے بھی انٹرویوز ہوتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ انٹرویوز کہلاتے ہیں. ان میں جو چیزیں آپ پوچھتے ہیں وہ ویری کرتی ہیں پرسن ٹو پرسن. مثال کے طور پہ اگر کوئی فلم ایکٹر ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ اس کی جو آنے والی فلم ہے وہ کون سی ہے, اب تک اس کی کتنی فلمیں آ چکی ہیں, اس کے علاوہ اس نے کریئر کا آغاز کب کیا, اس کے علاوہ کتنی فلمیں اس کی ہٹ رہیں, کتنی فلمیں اس کی فلاپ گئیں, اور جو ہٹ فلمیں ہیں وہ کریڈٹ کس کو دیتا ہے, اور جو فلاپ فلمز ہیں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کسے دینا پسند کرتا ہے. جو اس کی اپ کمنگ فلم ہے اس کے بارے میں آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سنگر ہے آپ اس سے جب انٹرویو کریں گے تو اس کے پروفیشن کے حوالے سے تو آپ اس سے بات کر سکتے ہیں کہ اس کا کون سا جو البم ہے وہ آنے والا ہے, کتنے البمز اس کے ریلیز ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ اس کا جو اگر کوئی نیا ویڈیو آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی اس کے پروفیشن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یو میں آسک. لیکن اگین دا سیم تھنگ کہ آپ نے جب بھی انٹرویو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا سوال جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ کا انٹرویوئی ہے اسے برا لگے اور وہ آپ کو انٹرویو دینے سے انکار کر دے. یہ جو خاص کر انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہیں وہ دے آر ویری مچ ٹچی ریگارڈنگ دیئر فلمز اور ریگارڈنگ دیئر پلیز اور ریگارڈنگ دیئر سانگز. تو آپ بڑے اچھے سے انداز میں, بڑے پولائٹ سے انداز میں, بڑے سلجھے ہوئے طریقے کے ساتھ, بہت شائستگی کے ساتھ آپ اس سے بات کریں کہ جو بھی ایکٹر ہے یا فلم کا ڈائریکٹر ہے یا ٹی وی کا آرٹسٹ ہے یا ریڈیو کا آرٹسٹ ہے, تو جس سے بھی آپ نے بات کرنی ہے وہ بڑے اچھے اور سلجھے ہوئے طریقے سے کریں. انٹرٹینمنٹ از اے کائنڈ آف سیگمنٹ جو کہ پریویسلی اٹ واز ناٹ اے پارٹ آف نیوز بلیٹن, لیکن اب اس کو بھی بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو چینلز ہیں ان کے جو نیوز کے جو نیوز بلیٹنز ہیں ان میں باقاعدہ ایک سیگمنٹ رکھا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کا. ہمارے ملک میں آرٹ اور کلچر کے حوالے سے یا شو بزنس کے حوالے سے
بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیوز بلیٹن کا حصہ نہیں بنائی جاتی رہیں، لیکن اب چونکہ جس طرح کے میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے اور بہت سارے چینلز جو ہیں وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور ہر چینل کی اپنی ایک پالیسی ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیول جو ہے وہ بھی خبروں کا قدر مختلف ہے. تو چونکہ ہم ایک گلوبل ولیج میں سروائیو کر رہے ہیں، ہمارے جو پرائیویٹ چینلز ہیں یا ہمارے جو گورنمنٹ اونڈ چینلز ہیں وہ بھی ایک کمپٹیشن کی فضا میں کام کر رہے ہیں. تو جو خبر ہے اس کی جو ایک تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ وٹ ایور از ہیپننگ ان دا ورلڈ اینڈ وٹ ایور از ہیپننگ ان یور سوسائٹی ایکچولی دیٹ از اے نیوز، کہ جو بھی آپ کے معاشرے میں ہو رہا ہے، جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ خبر ہے. اور جب جو کچھ ہو رہا ہے وہ خبر ہے تو اسے خبر کی حیثیت سے نیوز بلیٹن کا حصہ ہونا چاہیے. اس چیز کو یہاں پہ بھی محسوس کیا گیا. اور شوبز سے ریلیٹڈ جو خبریں ہیں، جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ خبریں ہیں، وہ اب مختلف چینلز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیوز بلیٹن کا باقاعدہ حصہ بنتی جا رہی ہیں. اور جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے پرائیویٹ ریڈیو چینلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ایک اسپیشلائزیشن کا دور جو ہے اس کا بھی آغاز یقیناً جلد ہوگا، کہ جس میں آل دا ٹائم آپ جو ہے ایک مخصوص ایک معاشرے کے مخصوص جو جانرا ہے اس کی آپ خبریں سن رہے ہیں یا اس کے آپ پروگرام سن رہے ہیں. جس طرح کے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے کوئی چینل ہے یا سپورٹس کے حوالے سے کوئی چینل ہے یا ایک چینل ہے جس کے اوپر صرف خبریں چل رہی ہیں یا کوئی ایک ایسا چینل ہے کہ جس میں صرف اور صرف گانے چل رہے ہیں. لگی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اب ہمارے ملک میں بھی ان کا آغاز ہو گیا ہے. تو جو نیوز بلیٹن ہے اب اس میں جو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ خبریں ہیں وہ بھی آتی ہیں. اور جب انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ خبریں آتی ہیں تو وہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا ایک انٹرویو جو ہے ہارڈلی 30 سیکنڈز اور 40 سیکنڈز اور میکسیمم 1 منٹ انٹرویو جو ہے آپ کسی بھی شوبز سے ریلیٹڈ بندے کا آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جس طرح کہ میں نے کو کہا کہ کسی شخص کی کوئی نئی فلم آنے والی ہے، اس حوالے سے آپ ایک خبر دیں گے کہ ایک فلم جو ہے اس کا پرسوں سے یا جس دن سے بھی ایک پریمیئر ہو رہا ہے، اس کا افتتاح ہو رہا ہے، وہ سنیما ہالز میں اس کی نمائش جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. تو آپ اس کے جو جتنے بھی متعلقہ لوگ ہیں آپ ان کے انٹرویوز کر سکتے ہیں کہ ان کی کیا ہوپس ہیں اس فلم کے حوالے سے، یا اس کی سٹوری کیسی ہے فلم کی، یا اس کا میوزک کیسا ہے، یا اس کے جو دیگر چیزیں ہیں، اس کا سیٹ ڈیزائننگ کیسا ہے، اس کے سنگرز کیسے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ اس فلم کے ڈائریکٹر سے انٹرویو کر سکتے ہیں یا آپ اس کے ایکٹر سے پوچھ سکتے ہیں ایک انٹرویو کی صورت میں. تو انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ اب خبروں کا حصہ بن رہی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو انٹرویوز ہیں وہ لوگ بڑے شوق سے سننا چاہتے ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کے جو انٹرویوز ہیں they must be a part of the news bulletin. The very next type is emotional interview. Emotional interview means something that is attached with the emotions of the people. کوئی واقعہ رونما ہوا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس میں جو وکٹمز ہیں ان کا جب آپ انٹرویو کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جو آپ کو جواب دے رہا ہے he is not a normal phase of his life, rather at that time he has passed through a very traumatic kind of situation, and after passing through that very traumatic kind of situation, whatever the answer is to your question, that would be obviously emotional. آپ اس سے بات کریں گے، آپ اس سے گفتگو کریں گے تو آپ کا انداز جو ہے وہ بہت زیادہ پیسیفائڈ ہوگا، بہت زیادہ پولائٹ ہوگا، بہت زیادہ تسلی دینے والا ہوگا. اور آپ اس سے جو چھوٹے چھوٹے سی جو انفارمیشنز ہیں، مثال کے طور پہ کہ ایک زلزلہ آیا ہے کسی جگہ پہ تو آپ ایک خاتون ہیں جس کا سبھی کچھ لٹ چکا ہے، اس زلزلے کی نظر ہو چکا ہے، تو آپ اس سے جب انٹرویو کریں گے تو آپ بہت ہمبل ہو کے، بہت زیادہ آپ پولائٹ ہو کے اور بہت نرم خوئی کے ساتھ آپ اس سے انٹرویو کریں گے اور اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جس وقت زلزلہ آیا اس وقت آپ کیا کر رہی تھیں، یا یہ کوشچن ہو سکتا ہے کہ جس وقت زلزلہ آیا اس وقت آپ کے بچے کہاں پہ تھے، یا آپ کے ہسبینڈ کہاں پہ تھے، یا یہ کہ جب زلزلہ آیا اور آپ کو پتہ چلا کہ آپ کا گھر جو ہے وہ گر گیا ہے اس وقت آپ کہاں پہ تھیں، کہ آپ گھر پہ تھیں یا آپ گھر سے باہر تھیں.
लाइक इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वेरी सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द इंटरव्यू ऑफ एनी इमोशनल इंटरव्यू, वो ये है कि आप तो आपके कितने अहल खाना जो हैं वो इस हादसे का शिकार हुए हैं या इस जल्जले का शिकार हुए हैं। तो ऑब्वियसली ये इंटरव्यू देते हुए वो जो खातून है या जो भी शख्स है जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं, वो आप दीदा होंगी, उनकी आंखों में आंसू भी आएंगे, उन्हें उनके जो इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल भी नहीं रहेगा। तो अब ये आपकी कामयाबी इसमें है कि आप उससे आप किस तरीके से बात करते हैं कि वो अपने इमोशंस को काबू भी करे और आपके जो सवालात हैं उनका भी जवाब आपको मिलता रहे। इमोशनल इंटरव्यू इज़ अ डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ इंटरव्यू, क्योंकि इसमें आप एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू कर रहे हैं कि जो जिसका दिल दुखा हुआ है, जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और उसकी जो ज़िंदगी की उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो आप वहाँ पे गए हैं, आपने उसका इंटरव्यू किया है और उसका जो इंटरव्यू है वो आप लोगों को सुनवा रहे हैं कि देखें हमारे मुआशरे में एक इतनी बड़ी आफत आई है और ये लोग जो हैं बेसिकली दे नीड योर अटेंशन एंड दे नीड योर help, any kind of help which you can extend to these victims of earthquake or flood or any natural calamity that must be there, and these people must be provided with every kind of help which you can extend to these people. Emotional interview actually requires a reporter to be very tactful. रिपोर्टर जो है उसे बहुत ज़्यादा टेक्टफुल होना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह के मैंने आपको बताया कि जो शख्स है जिसका इंटरव्यू किया जा रहा है, ही इज़ वेरी grieved at that time, his heart is very in pain and that is aching really, and his eyes are soaked and eyes are really filled with water. तो आपने उनको एक तो आपने उनकी कंसोलेशन करनी है, दूसरे आपने उनका इंटरव्यू करना है और इस तरीके से करना है कि वो मज़ीद उनके जो दिल हैं वो ना दुखें। Dear students, this was all about emotional interview, and other type of interview is still there, and that is actuality interview. Actuality interview is a kind of interview in which the voice of the reporter is not a part of the end product, the end report, which is made to be put on air. इसमें ज़्यादातर ये जो इस किस्म के जो इंटरव्यूज़ हैं वो डॉक्यूमेंट्रीज़ का हिस्सा बनते हैं कि जहाँ पे एक जो आपने किसी भी मसले के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, फॉर इंस्टेंस चाइल्ड लेबर पे आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, चाइल्ड लेबर के हवाले से डॉक्यूमेंट्री जो है वो इंशाल्लाह हम उसमें पढ़ेंगे कि डॉक्यूमेंट्री क्या है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट्री में आप जो असल लोग हैं, जो मुतल्लिका लोग हैं किसी भी मसले से रिलेटेड, आप उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो आप शामिल करते हैं, उनकी आरा उसमें शामिल करते हैं, उनका ओपिनियन शामिल करते हैं उनकी अपनी आवाज़ में। तो आपने एक चीज़ जो है एक टॉपिक आपने फिक्स किया हुआ है, जिस तरह कि मैंने को बताया कि फॉर इंस्टेंस वी टेक अप अ टॉपिक दैट इज़ चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के हवाले से आप एक डॉक्यूमेंट्री तैयार कर रहे हैं और आपने मुख्तलिफ लोग जो हैं उनकी अपनी लिस्ट बनाई हुई है कि जो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हैं। उसमें वो वाले लोग भी हो सकते हैं कि जो बच्चों से काम लेते हैं, और इसमें वो वाले लोग भी हो सकते हैं कि जो बच्चों को काम पे भेजते हैं, जो पेरेंट्स हैं उन बच्चों के, और इनमें इस लिस्ट में वो वाले लोग भी हो सकते हैं कि जो चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम कर रहे हैं। चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं उनमें भी दो तरह के लोग हो सकते हैं, एक गवर्नमेंट लेवल पे और एक एनजीओज लेवल पे, कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, जो अपने तौर पे काम कर रही हैं बच्चों को जो एक जबरी मुशक्कत उनसे ली जा रही है उनसे बचाने के लिए। आपने एक लिस्ट बनाई है, आप फर्दन आप जाएंगे उन लोगों के पास और आप उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो आप करेंगे। लेकिन ये जो इंटरव्यूज़ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इस नौइयत के होने चाहिए कि जो आंसर है वो डिटेल्ड हो, और एक छोटा आंसर जिसे आप कहते हैं कि जिसके जवाब में सिर्फ हाँ या नहीं का जवाब है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो एक्चुअलिटी इंटरव्यू है, actually it is a kind of interview, as I told you, that in the end product, in the shape of production, your voice would not be a part of that very program, obviously documentary, or it may be a part of news bulletin as well.
اس میں ڈاکومنٹری کی صورت میں ایک جو نریٹر ہے وہ یہ کہے گا یا کہے گی کہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے ہم نے فلاں شخص سے بات کی, ان کا یہ تعارف ہے, تو آئیے سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اب جو نریٹر ہے, جو ایک راوی ہے جو ڈاکومنٹری کو بیان کر رہا ہے, وہ یقیناً رپورٹر نہیں ہے. رپورٹر از another پرسن کہ جس کے ذمہ یہ اسائنمنٹ تھی کہ وہ ان لوگوں کے انٹرویو کر کے لے کر کے آئے گا. اب جو انٹرویو کی انسرشن لگی ہے اس ڈاکومنٹری میں, اس میں انٹرویور کی آواز نہیں ہے, اس میں رپورٹر کی آواز نہیں ہے. جو اس قسم کے انٹرویوز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کوسچنز اس طرح کے فریم کرنے ہیں کہ جو جواب ہیں وہ ڈیٹیلڈ ہوں, جواب جو ہیں وہ قدر لینسی ہوں, اور جواب جو ہیں وہ ایکسپلینیٹری ہوں, کہ اس میں ایکسپلینیشن موجود ہو. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ چائلڈ لیبر کے حق میں ہیں, تو اس کا جواب جو ہے وہ ایدر وڈ بی ان یس اور وڈ بی ان نو. یا تو وہ شخصیت جو ہے یہ کہے گی کہ جی ہاں میں چائلڈ لیبر کے حق میں ہوں, یا وہ شخصیت یہ کہے گی کہ میں چائلڈ لیبر کے حق میں نہیں ہوں. تو یہ جو جواب ہے اٹ کین ناٹ بی اے پارٹ آف اے ڈاکومنٹری اینڈ اٹ کین ناٹ بی اے پارٹ آف این انٹرویو دیٹ از کالڈ ایکچویلٹی انٹرویو. اس میں آپ نے کس قسم کے کوشچنز کرنے ہیں؟ آپ نے جو کوشچنز ہیں مثال کے طور پہ آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کن کن علاقوں میں چائلڈ لیبر جو ہے وہ زیادہ ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. لائک اٹ از اے ملٹیپل کوشچن, کہ آپ نے ایک کوشچن میں آپ نے یا ایک ٹرن میں آپ نے دو کوشچنز کو شامل کیا ہے, اور جو آنسر ہے وہ آبویسلی ایک ڈیٹیلڈ ہوگا. جب آپ ایک ڈاکومنٹری بنائیں گے تو جو اسکرپٹ رائٹر ہے وہ اس میں یہ لکھے گا, جو کہ بعد میں نریٹر پڑھے گا اس کی ریکارڈنگ کے وقت, کہ پاکستان کے, آئیے سنتے ہیں کہ پاکستان کے کن علاقوں میں چائلڈ لیبر زیادہ ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں. اب جو کوشچن ہے جو کہ ایک انٹرویور نے کیا تھا اس شخص سے جس سے آنسر لیا گیا ہے, وہ اب ایک نریٹر جو ہے وہ اپنے ایک جملے کے ذریعے سے ادا کر دے گا, اور وہاں پہ جو ڈاکومنٹری ہے اس میں انٹرویور کی آواز شامل نہیں ہوگی. اب یہ جو کوشچن ہے کہ پاکستان کے کن کن علاقوں میں چائلڈ لیبر ہو رہی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کا جواب یقیناً بڑا تفصیلی ہوگا, اور جو جواب دینے والا ہے وہ یہ بتائے گا کہ پاکستان کے یہ علاقے ہیں جہاں پہ چائلڈ لیبر ہو رہی ہے, اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. غربت ہے اس کی وجہ, ایک کم لوگوں کا کم تعلیم یافتہ ہونا ہے, اور بہت ساری وجوہات جو اس کے ذہن میں ہوں گی یا وہ سمجھتا ہے کہ یہ وجوہات ہو سکتی ہیں چائلڈ لیبر کے حوالے سے, ان کا وہ جواب بڑے مفصل انداز میں آپ کو دے گا. اس کے علاوہ ایک جواب جو ہے کوشچن مائٹ بی دیٹ واٹ آر دی efforts made by government to curb child labor in پاکستان. پاکستان میں جو چائلڈ لیبر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کے طرف سے کیا اقدامات اب تک لیے جا چکے ہیں, اٹھائے جا چکے ہیں, اور فیوچر میں کس قسم کے اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اب یہ ایک ایسا کوشچن ہے کہ جو یقیناً بہت زیادہ تفصیلات کا متقاضی ہے, اور جو جواب دے رہا ہے جو انٹرویوئی ہے وہ یقیناً ڈیپتھ میں جائے گا, اور وہ ایک ہسٹری بھی بیان کر سکتا ہے کہ پاکستان میں کون کون سے لاز ہیں جو چائلڈ لیبر کی مخالفت میں بنائے گئے ہیں, چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں, اور حکومت جو ہے ان بچوں کو کہ جو چائلڈ لیبر میں ملوث ہیں ان کے لیے کیا آلٹرنیٹ تیار کر رہی ہے ان کے اسکول جانے کے لیے, یا ان کے جو دیگر کے جو اخراجات ہیں, یا جو لوگ ان بچوں کو بھیج رہے ہیں کام کرنے کے لیے, ان کے لیے روزی کے کیا وسائل جو ہیں وہ گورنمنٹ پیدا کر رہی ہے. لائک اس قسم کے جو کویسچنز ہیں یہ بہت زیادہ مفصل ہونے چاہیے, ملٹیپل کویسچنز ہونے چاہیے, ویگ کویسچنز نہیں ہونے چاہیے, ایمبیگوس کویسچنز نہیں ہونے چاہیے, اور کنفیوزنگ کویسچنز نہیں ہونے چاہیے. کویسچن جو ہیں وہ بڑے کلیئر ہوں, آپ کا جو آبجیکٹو ہے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کویسچن سے فوراً پتہ چل جائے انٹرویوئی کو کہ جس نے ان کا جواب دینا ہے, اور آپ کے کویسچن جو ہیں وہ اگر ملٹیپل ہوں تو زیادہ اچھا ہے کہ آپ 2-3 چیزیں جو ہیں وہ ایک کویسچن میں پوچھ لیں.
The very next type of interviews is remote interviews. اور جس طرح کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریموٹ انٹرویوز وہ انٹرویوز ہیں کہ جس میں انٹرویوئی اینڈ انٹرویور آر ناٹ ٹوگیدر ایٹ دا سیم پلیس. جو انٹرویور ہے وہ کہیں اور ہے اور جو انٹرویوئی ہے وہ کہیں اور ہے. اس طرح کے جو انٹرویوز ہیں یہ نارملی ایسی صورتحال میں کیے جاتے ہیں کہ جب ملک میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے یا ملک میں کوئی واقعہ رونما ہو گیا ہے اہم نوعیت کا, تو جو ایکسپرٹ ہے وہ اس وقت آپ کو اویلیبل نہیں ہے. رپورٹر کین ناٹ گیٹ ایکسیس ٹو دی پرسن ہو ہی وشز ٹو گیٹ انٹرویو آف, اور وہ جو شخص ہے اس سے ٹیلی فون پہ رابطہ کیا جاتا ہے اور ٹیلی فون پہ اس کا انٹرویو ریکارڈ کیا جاتا ہے. جو انٹرویوئی ہے ہی مائٹ بی ایدر ان دا کنٹری اور آؤٹ سائڈ دا کنٹری بٹ ہی از ناٹ ان دی ریچ آف دی رپورٹر. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ اپنے اسٹوڈیوز میں آپ تیاری کرتے ہیں, آپ ایک ریکارڈر لگاتے ہیں, وہاں پہ ٹیلی فون لائن کا بندوبست ہے. ٹیلی فون لائن جو ہے وہ جو ٹیلی فون ہے وہ ایک ریکارڈر کے ساتھ منسلک ہے. آپ اس شخص کا جس کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے اس کا آپ نمبر ڈائل کریں گے اور پہلے آپ اس سے جو آپ انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں جس ٹاپک کے حوالے سے یا جس بات کے حوالے سے, آپ اسے پہلے سے بریف کر دیں گے کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا ہے, یقیناً آپ کے نالج میں بھی ہوگا, اس کے بارے میں ہم آپ کی رائے جاننا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کا ایک انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیے اور آپ کی جو ایک ریکارڈنگ ہے وہ شروع ہو جائے گی. اس کے بعد آپ ریکارڈر جو ہے اسے آن کریں اور ٹیلی فون پہ آپ اسے ڈفرینٹ کویسچنز کرتے رہیں. جو اس طرح کے انٹرویوز ہیں ٹیلی فونک انٹرویوز, اس میں ون آف دی ویری امپورٹنٹ تھنگس ٹو بی کیئرڈ فار دیٹ از the line must be very much clear, like there should not be any kind of noise in the line, and if there is any noise in the line it means that you will have to postpone the interview, اور آپ کو یا تو کسی اور لائن پہ کرنا پڑے گا یا کسی اور وقت کرنا پڑے گا جو آپ کی لائنز ہیں انہیں ٹھیک کرنے کے بعد. کیونکہ جو شور آ رہا ہے لائنز میں, ٹیلی فون لائنز میں, آبویسلی وہ انٹرویو کے دوران بھی ریکارڈ ہوگا اور جب آن ایئر جائے گا تو بڑا میگنیفائی ہو جائے گا, اور جو انٹرویو ہے دیٹ وڈ ناٹ بی آڈیبل فار دی لسنرز. لسنرز جو ہیں ان کے لیے ان کی جو انڈرسٹینڈیبلٹی ہے ریگارڈنگ دی انٹرویو وہ بالکل نہیں ہوگی, اور انہیں کسی چیز کی سمجھ آ رہی ہوگی, کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, کیونکہ وہ ٹھیک طریقے سے سن نہیں پا رہے. لائک یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ریموٹ انٹرویوز میں بہت زیادہ ضروری ہیں, جن کے اوپر توجہ دینی چاہیے. دا نیکسٹ ٹائپ آف انٹرویو از واکس پاپ انٹرویو, VOXPOP. واکس پاپ جو لفظ ہے ایکچولی یہ ایک لیٹن زبان کا لفظ ہے جو کہ ہے واکس پاپولائی, اور اس کا مطلب ہے وائس آف دی پیپل. یہ ایک ایسا انٹرویو ہے جس میں جو عام لوگ ہیں ان کے انٹرویوز شامل کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی واقعہ رونما ہوا ہے, گورنمنٹ کی کوئی پالیسی ہے, کسی کموڈٹی کی جو پرائس ہے اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے, ملک میں کوئی چیز مہنگی کر دی گئی ہے, یا کوئی ایسا ایشو ہے ملکی لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ جس پہ لوگوں کی رائے لی جاتی ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اس میں آپ کیا کرتے ہیں, یو ٹیک اے مائکرو فون ود یو اینڈ اے ریکارڈر obviously, اینڈ یو گو into the streets, you go into the bazaars and you talk to different people and you try to get a diversified kind of opinions of people. You talk to children, you talk to young people, you talk to women, you talk to old people, you talk to educated people, you talk to uneducated people. Like you try to gather the opinion of as many people as you can approach. اس طرح کے انٹرویو کو آپ ایک اور نام بھی آپ دیتے ہیں, دیٹ از پرسن ان اسٹریٹ. کہ جو اسٹریٹ کے جو لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں, جو کامن لوگ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں. آپ نے ایک ڈائیورسیفائڈ قسم کی ہیٹروجینیس قسم کی آپ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ نے مختلف لوگوں کے انٹرویو کیے ہیں, ان کے سوشیو کلچرل بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں, ان کے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈز ایک دوسرے سے مختلف ہیں, تو ان کی بیک گراؤنڈز کے ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے ان کی جو رائے ہے وہ بھی مختلف ہو سکتی ہے کسی بھی معاملے کے بارے میں. مثال کے طور پہ
اگر گاڑیوں کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو اس پہ جو ایک عام لوگ ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہے. اب عام لوگ جو ہیں وہ ارب پتی بھی ہیں, عام لوگ کروڑ پتی بھی ہیں, عام لوگ جو ہیں وہ بہت غریب لوگ بھی ہیں کہ جن کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ گاڑی افورڈ کر سکتے ہوں. تو آپ جب لوگوں کے انٹرویو کریں گے مختلف لوگوں کے, تو ان کی جو رائے ہے مختلف لوگوں کی وہ مختلف ہوگی اس خبر کے حوالے سے کہ جو گاڑیاں ہیں ان کی قیمت بڑھا دی گئی ہے یا گاڑیوں کی قیمت کم کر دی گئی ہے. اسی طرح اگر کوئی اور کموڈٹی ہے, اشیاء تصرفات جو ہوتی ہیں جو لوگ اپنے استعمال میں لے کر کے آتے ہیں, عام چیزیں جو ہوتی ہیں, کوئی بھی کموڈٹی ہو سکتی ہے, دال ہو سکتی ہے, آٹا ہو سکتا ہے, گھی ہو سکتا ہے, چینی ہو سکتی ہے, ان کی قیمتوں میں جب فلکچویشن ہوگی, ان کی قیمتوں میں جب اتار چڑھاؤ آئے گا, تو پھر آپ جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو پھر بھی مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہوگی اپنے اپنے کلچر کے حوالے سے, اپنے اپنے سوشیو کلچر بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, اپنے اپنے سورسز آف انکم کے حوالے سے, اپنی اپنی منتھلی انکم کے حوالے سے. یہ ایک اس قسم کا انٹرویو ہے کہ جس میں آپ مختلف لوگوں کی جو رائے ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں, اور اس میں the person you are talking to is not very important kind of person, though every person is important, but in other sense, like he is not a kind of prominent person in any society, he is not enjoying any kind of repute in a society, he is a common layman of any society, and you try to get the opinion of that very person about any issue in your country, whether it is local level or it may be like international problem. اس کو ہم vox pop کہتے ہیں. Dear students, this is all for today. In today's lecture, we discussed different types of interview, and I hope that you must have enjoyed today's lecture and you must have noted down important things in your copies, in your notebooks. Till next lecture, Allah Hafiz.